وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم۔ صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، ہر شخص عزت کا متلاشی ہے۔ اسے اولاد کی طرف سے عزت سے نوازا جائے، دوست احباب کی طرف سے عزت ملے، عوام کی طرف سے عزت ملے، بیوی بچوں کی اور خاندان والوں میں اس کی عزت ہو، دوست احباب میں اس کی عزت ہو، حکومت، شہرت، کرسی، مراتب، ذمہ داریاں، عہدے، تمام کوششیں، کاوشیں صرف اس لیے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزت سے نواز اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ جب ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو اس میں کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، جو مرضی آپ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جو مرضی کریں، لیکن جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا یہ فاصلہ طے کرتے ہیں تو وہاں اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ پڑھا کریں۔ وہاں پہ سنت ہے اور حکم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسرے لفظوں میں کامیابی اور عزت مانگنے، دنیا اور آخرت میں مانگنے والی جو یہ دوسرا شخص ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے ایک عزت کا جو معیار قائم کیا ہے، فرمایا کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے متعدد مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی بات کی، عبادت کی بات کی، روزے رکھنے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کی بات کی ہے۔ جیسے اب سب جانتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے اور اس پہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میری عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، خود سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ دیکھیے تو کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور عزت ملے گی کیسے؟ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے۔ اور اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہوگا؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ رہی بات یہ ہماری روزی روٹی کی، تو وہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس حال میں فہم و فراست کے حامل، آپ سب بہت عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مولوی حضرات، علماء قابل عزت ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی صرف عقل مند ہو اور اللہ نے آپ کو عقل نہ دی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مولوی پیدا کیا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے جو تم کر رہے ہو، یہ فراڈ ہے جو تم دے رہے ہو، یہ دھوکہ ہے۔ جو تم یہ مجلس ہو رہی ہے دین کی، 10 منٹ سے تمہیں بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن نفس تمہیں کہتا ہے اٹھو یا کوئی گاہک نہ واپس چلا جائے، تو لیکن اندر بیٹھا ہوا جو مولوی ہے نا، وہ آپ سے کہتا ہے وہ چھاٹی یار، روزی کا مالک تو اللہ ہے، 10 منٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ نے کیا عطا کر دینا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کو اندر سے۔ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا دل، تیرے اندر والا تجھے بتاتا ہے اللہ کے بندے یہ جو تو کر رہا ہے نا، یہ گناہ ہے۔ تو
تو روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ایک بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ زبان سے ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ ہے روزی روٹی کے حوالے سے. موضوع تو یہ ہے کہ عزت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں. تو تقوی کی بات کریں تو وہ نئی فصل آنے میں 6 ماہ باقی ہے اور 3 ماہ کا راشن باقی ہے. یہودی کا گھر ہے، یہودن بھی پریشان ہے، یہودی بھی پریشان ہے، آپس میں سر جوڑے ہیں. بنے گا کیا؟ کوئی کاروبار کا متبادل ذریعہ تو ہے نہیں. تو آئندہ جو 3 ماہ یہ گزر جائیں گے، جو آنے والے 3 ماہ ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ بڑا سوچا، کچھ سمجھ نہ آیا تو بیوی نے مشورہ دیا. بیوی اگر سمجھا جائے تو بڑی اچھی مشیر ہوتی ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ جب تمہارا گھر والا گھر آئے نا تو اسے کہنا کہ اپنی دہلیز بدل لو. اس نے کہا اللہ کی بندی، وہ تو یہ فرما کے گئے ہیں کہ تو مشیر اچھی نہیں ہے، تو اچھی گھر والی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بیوی نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ہمارے پاس ایک بڑی فہم و فراست کے حامل شخصیت ہے مسلمانوں کے نبی محمد رسول، ان کی دانائی کے چرچے ہیں، تو تم اپنا یہ مسئلہ ان کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو کہتا ہے کہ یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہودی ہے. ہم تو اب اپنا مسئلہ حدیث پہ اور قرآن پہ اور رسول اللہ کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اب بھی ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے بابا جی کی بات پہلے مانوں گا، تیرے قرآن اور حدیث کی مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن یہ یہودی ہوگی، یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ جو دانائی کی بات، جو مصطفیٰ بات بتائیں گے، اس سے اعلیٰ کائنات میں وہ بات نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ جا کے اس نے اپنا مسئلہ بتایا ہے، نبوت والی زبان نے اس کا حل بتایا، اس کے طوطے اڑ گئے. جرت نہیں پڑی کہ کوئی زبان سے لفظ ادا کرے. لیکن اب حکم ہوا تھا تو خاموشی سے اٹھ کے آ گیا. بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم تو ایسے منہ لٹکایا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی حل نہیں ملا. اس نے کہا حل انہوں نے تو بتا دیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کیا حل بتایا؟ تو اس نے کہا کہ دربار نبوت میں مسلمانوں کے نبی نے کہا جو تیرے گھر میں 3 ماہ کا راشن ہے نا، وہ تھوڑے تھوڑے حصوں میں تقسیم کر کے اس کو باندھ لو اور میرے صحابہ، غریب صحابہ کے گھروں میں تقسیم کراؤ. بیوی سے کہتا کہ ہم اگلے 3 ماہ کے لیے پریشان ہیں اور مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بھی تقسیم کرو. وہ کہتی ہے ضرور اس پہ کوئی حکمت ہوگی، وہ صادق الامین شخصیت ہے، تو جاؤ پھر تقسیم کہاں ہونا اس سے. وہ کہتا نہیں اللہ کی بندی تم کیا کر رہی ہو؟ اور وہ کہتی کیا کر رہے ہیں، جائے نا دیکھے تو صحیح آخر کیا بنتا ہے. کہتے چلے ٹھیک ہے. تھوڑا سا 3-4 حصوں میں تھوڑا سا سامان لیا، دیکھا کہ یہ گھر بڑا غریب ہے، مسلمان ہے. دروازہ کٹکھٹایا، جا کے اندر سے آنے والا آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ میں کچھ سامان غریب لوگوں میں دینا چاہتا ہوں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ غریب گھروں میں دے کے آؤ. تو وہ قربان جاؤں میرے نبی کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں. توکل جنہاں نو رب تے انہاں نو رزق ہمیش، تے پلے رزق نہیں باندھے پنچھی تے درویش. اس نے کہا اللہ کے بندے پھر یہ کسی غریب کے گھر لے کے جاؤ نا، میرے گھر میں تو ابھی 3 دن کا راشن پڑا ہے. یہ تو میرے پیغمبر نے فرمایا غریبوں کو دے کے آؤ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسرے گھر میں گیا، وہاں سے جواب ملا میرے گھر میں 2 دن کا پڑا ہے. کسی گھر سے جواب ملا کہ غریب گھر میں جاؤ نا، میرے گھر میں تو 1 دن کا راشن پڑا ہے. چلتے چلتے ایک گھر میں پہنچا، وہاں سے آواز آئی کہ اللہ کے بندے ہمارے گھر میں ابھی 1 وقت کا راشن باقی ہے، تم سے یہ راشن وہ بندہ وصول کرے گا محمد کا شاگرد، محمد کا غلام، سرکار کا امتی، سرکار سے محبت کرنے والا، دربار نبوت سے تربیت یافتہ، آقا سے محبت کرنے والا، اللہ پہ توکل کرنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا. تم سے وہ بندہ وصول کرے گا جس کے گھر میں 1 وقت کا راشن بھی باقی نہیں ہے اور اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. ابھی سے کوئی نہیں ملا.
اس کا دل کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو کپ کپاتا ہوا اپنی بیوی کے پاس واپس وہی سامان لے کے واپس گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا یہ تو ویسے ہی ہے، تم تو بانٹنے گئے تھے۔ کہا سامان دینے گیا تھا، دل دے کے آ گیا ہوں۔ آؤ اٹھو چلیں۔ کہتی کہاں جانا ہے؟ کہتا دربار نبوت میں چلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کے اور یہ تو وہ لوگ ہیں اور جن کو اتنا توکل ہے کہ ایک وقت کو ہے تو دوسرے وقت کی بھی انشاءاللہ مل جائے گی، یہ تو وہ ہے، اور ایک ہم ہے کہ 3 ماہ کا راشن گھر میں پڑا ہے اور ہم بھی پریشان ہیں کہ آئندہ آنے والے 3 ماہ کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اتقاف، آخری بات، اتقاف، حج، نمازیں، عمرے، یہ جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، عصر کی نماز، یہ جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا، ان میں نقصان کا اندیشہ ہے، قربانی مانگتی ہیں یہ چیزیں، جتنی بڑی بڑی نیکیاں قربانی مانگتی ہیں۔ پتہ ہے نا عید کے دن ہے، بچوں کے کپڑے بھی لینے ہیں، ضروریات اتنی ہیں، اسلام کہتا ہے ساری دکانیں بند کر دو اور اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ یہ کون سا کام؟ یہ بھائی کیسے ہوگا ممکن؟ یہ تو 10 دن بہت ہی قیمتی ہے، کائنات کے ہر شخص کی قیمتی ہے، اور یہ نہ سمجھے جس کی دکان نہیں ہے اس کے قیمتی نہیں ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ کماتے ہیں تو جو 200 کمائے گا روزانہ کا اور 2000 کمائے گا 10 دن کا، اس کا 2000 آپ کے 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کے زندگی کی ساری بتا یہ 2000 ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہیں اجر بڑا ملے گا، اعتکاف بیٹھو۔